ہائی کوالٹی کے لوگ آ جاتے ہیں جو نیچے ریڈیو والے ہو گئے ہیں بیچارے، ان لوگوں کو کیا حالت ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ مطلب یہ کہ آپ تنگ آئے ہوئے ہیں، بالکل اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس پول سے نیچے چھلانگ مار دو بس، اور کیا۔ تو یہ حالت ہے اس ملک کی، تو خدارا یہ عمران خان صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، ٹھیک ہے؟ تو کدھر وہ مکان، کدھر وہ گئی ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دکانداروں سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں ریٹ جو لسٹ ہے وہ بتائیں، مت اگر کی تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یہ پھر غلط۔ یقین کریں 180 روپے کلو ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور چینی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا۔ یقین کریں ابھی میرے پاس بل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں بل جو ہے نا یہ جمع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنے پیسہ نہیں ہے، اس کے بعد یعنی کہ کام روزگار ہے کوئی نہیں ہے، بالکل جو ہے نا سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ یقین کریں کہ اتنی مہنگائی، یقین کر روٹی کھانا مشکل ہے۔ وہ چور تھا مگر مہنگائی تو نہیں تھا نا، اس سے دیکھیں اتنا مہنگائی ہے، چور میں اتنا مہنگائی نہیں تھا، وہ چور ہمارے لیے 100% صحیح تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عزیز ساغر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ دوستو، اس وقت پاکستان کا جو سب سے مین ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس وقت پاکستان کا جو خاص کر جو غریب طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم غریب کی آواز بنیں اور ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس مسائل کے ذمہ دار ہو۔ تو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے تاثرات اور ان کی دل کی جو باتیں ہیں وہ سنیں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ ہماری آواز پھر ان لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ فی الفور اس پہ ایکشن لیں اور اس مہنگائی کو ختم کریں، کیونکہ غریب کا جینا اس وقت نیا پاکستان میں حرام ہو چکا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عوام کے درمیان۔ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ کہاں سے ہیں آپ کا تعلق؟ کہاں سے؟ ہم سر وکاڑا سے۔ اچھا، مزدوری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مزدوری بالکل ٹھیک تھی سر پہلے، یہ پٹرول بڑھنے سے پہلے، اچھا ٹھیک ہے، جب سے یہ پٹرول بڑھا تو ماشاءاللہ ہم صبح سے کھڑے ہیں، 1-4 آنے کی سواری نہیں ابھی تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سواری کو کرایہ بتاتے ہیں پٹرول کا، جو ہم پٹرول 147 روپے کا لیٹر پٹرول ہے، ٹھیک ہے، اور سواری 10 قدم پیچھے بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا جہاں کا بنتا ہے 500 روپے کا کرایہ، تو وہ ہمیں کہتی ہے 250 روپیہ، وہ ہمیں کرایہ بتاتی جو نواز شریف کے دور میں پٹرول تھا، وہ کرایہ میں بتاتی ہے 5 سال پہلے کا۔ تو جب سے انہوں نے پٹرول بڑھایا تو ماشاءاللہ کاروبار تو یہ تو بالکل ٹھپ گیا، کوئی بھی کاروبار راہ ہی نہیں ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا، کوئی طریقہ کار تو ہوگا، کیسے نکلیں گے آپ اس مشکل سے؟ حال یہ ہے بھائی جان کے نئے انتخابات ہوں، ٹھیک ہے جی، پرانا پاکستان ہو، پرانا ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں تو وہ ہماری طرف سے عمران خان ہو، ہماری طرف سے نواز شریف ہو، ہماری طرف سے زرداری صاحب ہو، ہماری طرف سے کوئی بھی ہو، ہمارے رشتہ دار نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے آٹا، گھی، چینی، پتی، یہ ہم تو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ہمیں تو یہ چیز سستا چاہیے، ہمیں غریب لوگ، ہم تو ٹیکسی مزدوری، کسی کی گاڑی ہے 500 روپے کی 600 دیہڑ ہے، ہمیں صبح سے کھڑا ہوں 1-4 آنے کی مزدوری، تقریباً کم سے کم بھی 100 روپے 110 روپے لیٹر، پھر جا کے غریب آدمی کا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں میں چینی کا آپ دیکھ لیں 150 روپے کلو ملی ہے، 160 روپے بھی میں نے خود لی ہے دکان سے، تو وہ دکاندار ہمیں کہتا ہے جی 4 جگہ سے میں نے چینی پتہ کی، وہ کہتا نہیں ہے، ایک 5ویں دکان سے پتہ کیا، اس نے بولا جی دوں گا 160 روپے کلو، 1 کلو میں نے لی ہے۔ تو یہ حالت ہے اس ملک کی، تو خدارا یہ عمران خان صاحب سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا روٹی، یہ جی میں مکان بنا کے دوں گا، آج 4 سال آپ کی حکومت کو 3.5 سال ہونے والے، ٹھیک ہے، تو کدھر وہ مکان، کدھر وہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدارا ہماری جان چھوڑیں، یہ الیکشن نیا کرائیں، کوئی ہماری طرف سے کوئی بھی آئے، ہمیں تو یہ چیزیں سستی چاہیے۔ چلے آپ کی آواز اللہ کرے کہ عمران خان صاحب تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے کہ جو ہماری غریب طبقے کے جو لوگ ہیں، خاص کر ڈرائیور حضرات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں اس میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وقار محمود۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مہنگائی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا ہوا ہے؟ مہنگائی نے بہت مات مارے ہوئی ہے بھائی، مہنگائی کا حال ہی نہیں ہے، دن بہ دن فیول بڑھتا جا رہا ہے، پیٹرول کے حالات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غریب بندہ تو کسی کام کا نہیں رہا نا۔ پرائم منسٹر سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک دن ہم غریبوں کے ساتھ روڈ پہ آ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کس ذلت میں رہ رہے ہیں۔ وہ خود اے سیوں میں رہتے ہیں، ہمارا حال نہیں ان کو ملا، کیا کریں، بس اللہ پاک اس طرح کا خبیث انسان کا بھی نظر لے کے آئے، بس یہی۔ اس مہنگائی کے ذمہ دار سارے جو ہمارے حکمران ہیں وہی ہے، یہ خود ہی ہے، اور کون ہے؟ پہلے ہمارے نواز شریف صاحب تھے، ان لوگوں نے بہت اچھا کچھ کیا ہمارے لیے، غریب کے بارے میں ان کی سوچ تھی۔ ان کا دن بہ دن فیول بڑھتا جا رہا ہے، کھانا بڑھتا جا رہا ہے، آٹا لینے کی ہمت نہیں رہی،
पहले घर का एक आदमी कमाता था 10 खाते थे, अभी 10 कमा रहे हैं, 1 को खिलाने के लिए मजबूर है। तो इन सब मुश्किल से निकलने का वाहिद रास्ता क्या हमारे पास, क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास? ऑप्शन यही है कि बस ये सलूट मार दे के चले जाएं इधर से। इनसे यही गुजारिश है, हाथ बांध के हम लोग ये कहते हैं इनको कि ये जान छोड़ दें, इनसे नहीं चल सकता। हमें पुराना पाकिस्तान में जाने दो। पुराना पाकिस्तान लाजम है जी। देखें हम लोग तो फिर भी कुछ थोड़े हाई क्वालिटी के लोग आ जाते हैं, जो नीचे रेडियो वाले हो गए हैं बेचारे, उन लोगों को क्या हाल होगा आपको पता है इस बारे में? मतलब ये कि आप तंग आए हुए हैं, बिल्कुल इतने तंग आए हुए हैं कि दिल करता है कि इस पुल से नीचे छलांग मार दे बस, और क्या हो सकता है। पहले बिल आता था 500, 700, 1000, अभी वही बिल आ रहा है 10,000, 12,000। क्या हम लोगों ने बिजली महंगी की है? हम लोगों ने ये काम किया है? कोई इंसानियत होती है, कोई तरतीब होती है इंसान को कोई काम करने की? बिल्कुल जी, आपका पॉइंट हमारे पास है। इस वक्त हम कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इसके बिल्कुल साथ ही प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है वो वहीं पे है। अगर वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, अल्लाह करे कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए कि ये जो लोग हैं कितने परेशान हैं और यहाँ तक के लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। वो कोई टेंशन ना होगा, गरीब करेगा। हम सुबह से घूम रहे फिर रहे, पहले हमारे 12 घंटे ड्यूटी दे रहे थे, अभी 15-16 घंटे दे रहे, 1000 रुपये बचत ना हो रहे, तो क्या करेगा लोग? नहीं, ये तो आप लोगों ने बड़ा वो किया हुआ था, खान साहब आएंगे, वो तब्दीली लेके आएंगे, तो वो तो अभी आप मायूस हो गए हो क्या? हमने तो खान साहब को वोट भी दिया, हमने बहुत चिल्लाया खान साहब तब्दीली लाएंगे, मगर न उससे उल्टे तब्दीली लाई। महंगाई कर दी, इतना महंगाई कर दी, लोगों को मरने के काबिल कर दिए। इसका भी हल क्या है? मिसाल अभी इस मुश्किल से हम कैसे निकलेंगे? इस मुश्किल के लिए हमारा ये कि खान भाई मेहरबानी कर ले, लोगों को ये महंगाई कम कर दे, बेरोज़गारी कर दे, ये जो का वादा अल्लाह ने किया रिज़्क़ अल्लाह देगा, ये ख़त्म कर दे। रोज़गारी है, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म कर दे। मतलब नया पाकिस्तान मज़ा नहीं है, पुराना पाकिस्तान से पुराना मज़ा वो चोर था, मगर महंगाई तो नहीं था ना। इससे देखिए इतना महंगाई है, चोर में भी इतना महंगाई नहीं था, वो चोर हमारे लिए 100% सही था। अभी तरह से वो देखिए, अभी नवाज शरीफ याद आ रहा है, इतना तरह से क्या बोले, सुबह से रात तक रोंग तो फिर भी नहीं होगा दिल। चलिए अल्लाह करे कि आपकी आवाज़ खान तक पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह ये हमारे साथ मौजूद हैं जो नेशनल पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा है, जिनका ताल्लुक़ KPK से है, रियाज़ भाई। रियाज़ भाई, आपका ताल्लुक़ ताजर बरादरी से हैं और आप बखूबी जानते होंगे, लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, इसमें कितना हकीकत है? तो महंगाई तो वो आपको सबको पता है कि महंगाई है, क्योंकि जो पेट्रोल का हिसाब है, पेट्रोल जितने भी महंगा होते हैं तो इससे सारे महंगाई, हर चीज़ महंगी होती है, दालें, घी, सब कुछ पेट्रोल की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से सब कुछ है, तो उस वजह से महंगाई बढ़ गई है काफ़ी। तो इसको तो कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल करने का कोई तरीका हो तो होगा, कोई हल तो होगा, क्योंकि कंट्रोल के बगैर तो गुजारना नामुमकिन है। तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा? तो उसमें तो असल में इसने खान साहब ने कहा था कि मेरे पास 200 बंदों की मुआशी टीम है, तो किधर है उसकी वो टीम? आजकल वो जो उसका असद उमर कह रहा था कि 22 रुपये पेट्रोल पे ये लीटर कमा रहे, उस वक्त ये कह रहे कि 44 रुपये के मिल रहे, अब तो 150 पे पहुंच गया, और वो अभी भी ये कह रहे कि मैं इस पर सब्सिडी दे रहा हूँ। तो ये इसमें किधर है हकीकत? वो तो लोगों के सामने लाया ना अभी। तो अभी इसके मुतबादिल क्या होना चाहिए? किसको आना चाहिए जो कि माशी पॉलिसी को इन सब कंट्रोल करे और पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ लेके जाए? तो किसको आना चाहिए इस मुल्क में बतौर है कि हुक्मरान? वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि मैं एक पार्टी का ज़िम्मेदार बंदा हूँ, लेकिन जो इसाक डार साहब कर रहा था और मिफ्ता इस्माइल, तो वो इनसे 100 दफ़ा बेहतर थे। ये क्या तरीन में कौन सा तरीन है, और ये दूसरा जो इनके, क्योंकि बार बार ये अपने वज़ीर ख़जाना बदला रहे और उससे माशी टीम नहीं चलती। आपका मतलब ये है कि नया पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बहुत ही अच्छा था? बहुत 100 दफ़ा इससे बेहतर था। ये हमारे साथ एक और भाई, भाई कैसे हो आप? खैरियत अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, बहुत पैसे कमा रहे, लगता है बहुत गाहक शाक आ रहे हैं। देखिए अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले 100 कस्टमर आते हैं, अभी 100 में से 20 भी नहीं आते, क्योंकि महंगाई है ना। महंगाई की वजह से लोग खाने के लिए चीज़ घूमते देखते हैं, तो चश्मा वगैरह को लोग देखते भी नहीं। महंगाई लोगों को अपने पेट की पड़ी हुई है, अपने पेट की पड़ी है ना। चश्मा को लोग, वो ज़्यादा अमीर लोग आता है, तो एक दिन पे बताया था ना कि पहले 100 आती थी, अब 100 में 20 आता है। तो महंगाई की वजह से काम भी बहुत ख़त्म हुए, बल्कि हम बोलें कि ख़त्म तो हुए। आपने तो खान साहब का बहुत सपोर्ट किया था ना, वोट भी दिए थे इमरान खान को, तो अभी तंग आए हो कि नहीं? नहीं, अभी तो हमने तो खान साहब को वोट दिया था, अच्छा, खुद भी दिया था और हम उसके सपोर्टर भी है, अच्छा। लेकिन हम ऐसे उसको, तो खान साहब तो बिल्कुल सामने रहते हैं, आपके पैगाम देना चाहेंगे उनको? हम खान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम देखिए, ज़्यादातर लोग इस तरह होता है कि वो सुबह निकल जाना तो शाम तक वो जो कमाए ना, तो वो शाम वो का है। ज़्यादातर लोग इस तरह है
غریب مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول خان کریں. صاحب خدا کے واسطے کچھ غریبوں پر رحم کرو. بالکل خدا کے واسطے غریبوں کا کوئی تھوڑا سا رحم کرو. مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے بڑا فیملی ہوتا ہے, بچے ہوتا ہے, اس کا 1000-1200 پہ کام بھی نہیں ہوتے اور 1000-1200 آج کل ہوتا بھی نہیں. تو مہنگائی اللہ کرے کہ آپ کے پاس خان صاحب تک پہنچ جائے اور اس پر وہ فل فور ایکشن لے اور مہنگائی کو ختم. اچھا یہ ہمارے ساتھ ایک اور انکل ہے, ان سے بات کرنا چاہیں گے. انکل جی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک جی. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا یہ ادھر ہی پنڈی شہر سے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے, تو کیا کریں گے؟ کوئی مہنگائی کچھ بھی نہیں ہوئی. وہ عمران خان جو بھی ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, مگر جو باہر رہ رہے دکاندار جو کچھ بھی یہ خود اپنی من مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں, مگر سستائی ہے سب کا. نہیں اگر دکاندار لگا رہے ہیں تو عمران خان کو نہیں چاہیے کہ ان پر ایکشن لے, کیونکہ غریب تو پس رہا ہے نا. ایکشن لے نا, وہ لے سکتا ہے, کیوں نہیں لے سکتا ہے. وہ اپنے جتنے بھی ورکر ہیں اس کے جتنے بھی سائڈوں پہ ایریا پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھیجے نا, ریٹ چیک کریں. ایک دکان پہ اگر 70 روپے کی چیز مل رہی ہے, دوسرا دکاندار 80 کا بیچتا ہے. اگر 200 کی ہے تو دوسرا 280 کی بیچ رہا ہے. کیوں نہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ٹیم بھیجے, بندے بھیجے, ان پر ایکشن لے. بندے بھیجے نا, اس کو کرنا چاہیے. یہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, صرف یہ ادھر سے بات کر دیتا ہے جی کہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, مگر جو اپنے اس کے پاس بندے ہیں جتنے بھی یہ سارے بھیجے نا, چیک کریں نا. کیوں نہیں؟ اگر ایک چیز آپ کو مل رہی ہے کم ریٹ پہ تو وہ آپ دوسرا دکاندار کیوں اتنا مہنگا بیچتے ہیں؟ اس سے پوچھیں نا. پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی اپنے علاقے میں ایریا میں یونین کوسل میں کہیں بھی ہے, یہ پوچھے گا. یہ تو ہم رو رہے ہیں کہ یہ کون پوچھے گا. اس کے اپنے بندے جو ان سے ہیں جتنے بھی ہیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھیجیں نا, اپنے چیک کریں. کیوں نہیں, کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں, بندے کیوں نہیں بھیج رہے ہیں. وزارت پہ بیٹھے ہوئے نا جتنے بھی, ان سے پوچھنا چاہیے نا, ان کا حق بنتا ہے. مطلب کہ مہنگائی کی ذمہ دار عمران خان ہو سکتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ فل فور اس پہ ایکشن لے اور بندے بھیجیں وہاں پہ انکوائری کریں. انکوائری کے لیے ہر چیز اس کے پاس ہیں تو وہ بھیجیں نا. کیوں نہیں؟ تو آپ مثال مہنگائی سے آپ بھی تنگ آ چکے ہیں. تنگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کے بالکل بیک سائڈ پہ پی ایم ہاؤس ہے, تو کیا کا پیغام دیں گے عمران خان صاحب کو؟ تو میں تو یہی بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان جتنی بھی اپنے یہ اسکواڈ یہ ٹیمیں جتنی بھی بنائی ہیں بھیجیں نا, چیک کریں نا بازار میں, خود ہی اپنے لیے منگوا کے چیز چیک کرے گی جی کہ یہ کتنے کی چیز. خان صاحب اگر ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ کا سپورٹر ہے, وہ آپ تک آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ اب ان کی آواز پہنچ جائے, آپ تک پہنچ جائے اور اس پر آپ فل فور ایکشن لیں. کیونکہ اگر مہنگائی کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں تو جو لوگ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں تو ان کو آپ پکڑیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دکانداروں سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں ریٹ جو لسٹ ہے وہ بتائیں. حکومت نے اگر کی تو ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو یہ پھر سر زیادتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دکانداروں کے پاس جائیں اور جو حکومت کا نرخ نامہ ہے وہ چیک کریں اور ان کے بعد ان سے چیزیں لیں. بھائی ہم جاتے ہیں وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی حکومت نے مہنگائی لے کے آئی, ان کی وجہ سے مہنگائی آئی ہوئی ہے, تو ہمیں کوئی پروف ہونے چاہیے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم ان کا ریٹ لسٹ جو ہے وہ چیک کریں اور ان کے بعد ان سے چیزیں لیں. اگر اس کے بعد اگر پھر بھی حکومت اگر اس کا ذمہ دار ہو تو پھر ان کے خلاف جانا چاہیے. دوستوں کل میں نے ایک پوسٹ دیا تھا فیس بک پہ, تو ایک دوست نے مجھے کال کی جس کا نام فیصل بھائی ہیں. اس نے کہا کہ بھائی کل جو آپ پروگرام کریں گے اس میں مجھے شامل کرنا. تو میں فیصل بھائی کے پاس آیا ہوں. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم, آپ سنائیں خیریت سے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بہت کوئی مایوس لگ رہے ہیں اور بہت غصے میں بھی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ مایوس ہونا پڑتا ہے جی, اتنی مہنگائی ہو گئی. آپ دیکھیں, یقین کریں ہر چیز دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یقین کریں مشکل ہو گیا ہے زندگی گزارنا, جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا مشکل. ایک تو حکومت کو جو ہے نا سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں, عوام کتنی پریشان ہے. دن بدن مہنگائی, پیٹرول مہنگا, ہر چیز مہنگی. یقین کریں 180 روپے کلو ٹماٹر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور چینی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو ہر چیز جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا. یقین کریں ابھی میرے پاس بل پڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں بل جو ہے نا یہ جمع کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اتنے پیسہ نہیں ہے. اس کے بعد یعنی کہ کام روزگار ہے کوئی نہیں ہے, بالکل جو ہے نا سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے. یقین کریں کہ اتنی مہنگائی, یقین کر روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے. غریب آدمی ہم کیا کریں گے, اس مشکل سے تو ہم نے نکلنا ہے نا. اس کا واحد راستہ کیوں بتائیں آپ؟ عمران خان صاحب نے تو ہمیں یہ سبز باغ دکھائے تھے کہ چلو ہم نیا پاکستان, ہمارے لیے تو وہی پرانا پاکستان ہی ٹھیک تھا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا آواز لگائیں گے کہ چلے جی نیا پاکستان نیا پاکستان. ہم نے تو عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا کہ چلو تبدیلی لے کے آئیں گے. ووٹ آپ نے دیا تھا عمران خان صاحب کو؟ عمران صاحب کو ووٹ دیا تھا ہم نے. ابھی آپ اس پر پچھتا رہے ہیں کہ چلو پرانا پاکستان صحیح تھا. دیکھیے پرانا پاکستان میں یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے نا اپنی اس پہ تھی, مہنگائی نہیں تھی. اب تو یقین کریں میری اتنی عمر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنی زندگی میں اتنی مہنگائی جو ہے نا وہ میں نے
نہیں دیکھی ہے نہ سنی ہے. اور یقین کریں کہ باہر لوگ مر رہے ہیں بھوک سے جو ہے نا, اتنی غربت ہوگی, یہ کام لوگوں کے ہے کوئی نہیں ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہم ایسا کوئی کیا لے کے آئیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے اور عوام کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی سہولت دی جائے. کم از کم آپ یقین کریں اتنی مہنگائی ہوگی کہ باہر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا. چلے اللہ کرے کہ آپ کی آواز خان صاحب تک پہنچ جائے. خان صاحب یہ آپ کے سپورٹر ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, یہ بالکل آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. خدا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. دوستو, آپ نے جو چند ویڈیوز کلپ دیکھے, یہ تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے کچھ ہمارے بھائی ہیں جو کہ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کی آواز نہیں ہے, بلکہ یہ پورے پاکستان کی آواز ہے. اور پورے پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بالکل آیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں. تو ہمارا کام تو یہی ہوتا ہے, ہم تو مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم حق بات کریں, انصاف کے لیے لڑیں اور آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے ذمہ دار ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے گا. اور انشاءاللہ حق بات کے لیے اور انصاف کے لیے ہماری یہ جدوجہد جاری اور ساری. تو اس شعر کے ساتھ مجھے دے اجازت کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری, جاتے جاتے اظہار تو کر جائے گا لہو میرا. والسلام. اپنا بہت سارا خیال رکھنا.